السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وہ بڑا ہی بدبخت تھا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے باعث بے حد لاڈلا بھی تھا۔ شروع دن سے وہ بڑا خود سر تھا۔ اس نے کبھی اپنے والدین کو اہمیت نہیں دی، ان کے خلاف بد زبانی کرتا، ان کے بارے میں اس کی زبان قینچی کی طرح چلتی، بسا اوقات والدین کو گالی بھی دے دیتا تھا۔ اسے اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کی خدمت پر کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ وہ کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی عزت و احترام سے دنیا اور آخرت میں کس قدر بلند درجات ملتے ہیں۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے دین اسلام نے جو عظیم تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کو تکلیف دینا تو درکنار، انہیں اف کہنا بھی جرم ہے، اس حکم کے وہ بالکل برعکس تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پروان چڑھتا گیا، مگر اس کے دل و دماغ میں والدین کی محبت کا جذبہ بیدار نہ ہو سکا۔ وہ کہاوت ہے نا، کریلا اور نیم چڑھا، وہ اس کا مصداق بنتا گیا کہ ایک تو والدین کی خدمت نہ کرتا، دوسرے والدین پر زبان درازی کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ وہ انہیں اپنے جارحانہ الفاظ سے تکلیف دیتا۔ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹے کی زبان سے اپنے بارے میں کبھی کلمہ خیر نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ باپ کو موت آ گئی اور وہ اپنے رب کو پیارا ہو گیا۔ اب گھر میں اکلوتے بیٹے کے ساتھ صرف ماں ہی رہتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد بھی بیٹے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اپنی ماں سے حسن سلوک کی بجائے انتہائی بدتمیزی سے پیش آتا، بلکہ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد تو ماں کے ساتھ اس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ مگر ماں بہرحال ماں ہی ہوتی ہے، اس کے اندر اولاد کے لیے بے تحاشا محبت ہوتی ہے۔ اولاد لاکھ سرکشی کرے مگر وہ صبر و ضبط سے کام لیتی ہے اور ہمیشہ اولاد کے حق میں بھلائی چاہتی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اسے اپنے نوجوان بیٹے سے بہت تکالیف پہنچی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی، ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، برے ساتھیوں کے ساتھ میل جول رکھنے، گھومنے پھرنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے منع کرتی۔ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ برے ساتھیوں کی صحبت کے سبب اس کا بیٹا سرکش اور نافرمان ہو چکا ہے۔ اس کے دین اسلام سے بیزاری، اخلاق حمیدہ سے دوری اور پڑھائی لکھائی سے نفرت دراصل بری صحبت ہی کا نتیجہ تھا۔ ماں کے لاکھ سمجھانے بجھانے اور نصیحت کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس وہ اپنی ماں کی نصیحت کو اپنے حق میں برا سمجھنے لگا، بلکہ ماں کو گالیاں بکتا تھا۔ ماں نے جب دیکھا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے تو اس کے صبر کا جام چھلک گیا۔ اس نے بیٹے کو دھمکی آمیز الفاظ میں کہا، تیری بدتمیزی اور زبان درازی کی حد بڑھ چکی ہے، اب بھی وقت ہے، سدھر جا اور سیدھے راستے پر چل۔ اگر تو نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو میں اپنے بھائی سے کہہ کر تجھے ادب سکھلاؤں گا۔ اس دھمکی کا بیٹے پر کیا اثر ہوتا؟ الٹا وہ تو ماموں ہی پر برس پڑا اور اول فول بکنے لگا۔ اس نے ماموں کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر اس نے میرے خلاف کوئی حرکت کی
تو میں اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اب اس کی عمر کوئی 24 سال ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہٹا کٹا جوان لگتا تھا، اپنی دفاع کی طاقت رکھتا تھا۔ کوئی اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتا تو وہ اس پر برس پڑتا۔ ایک دفعہ اس کی ماں اسے نصیحت امیز کلمات کہہ رہی تھی، اسے گھناؤنی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ اس پر بیٹے کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے پاؤں سے جوتا نکالا اور اپنی ماں کو دے مارا۔ ماں نے جوتے سے بچنے کی کوشش کی مگر جوتا اس کی کمر پر جا لگا۔ ماں بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ ایسے بدبخت بیٹے نے اس کی کوکھ سے کیوں جنم لیا۔ شدت رنج و غم سے اس کا کلیجہ جھلس رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اسی کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ جوان ہو کر اسے جوتے مارے گا۔ اس کی زبان سے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے بد دعا نکل گئی۔ بد دعا، اور وہ بھی ماں کی بد دعا۔ یہ نافرمان بیٹا ماں کو جوتا مارنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ اسے اپنے کرتوت پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ حسب معمول برے ساتھیوں کی مجلس میں پہنچ گیا۔ گپ شپ میں رات ہو گئی۔ اب وہ تھکا ہارا گھر واپس لوٹا۔ اس نے اب بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے ظالمانہ رویے سے ماں کو کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ ادھر ماں کا یہ حال تھا کہ اسے مارے رنج و غم کے نیند نہیں آ رہی۔ صبح ہوئی۔ نافرمان بیٹا پوری نیند کے بعد بیدار ہوا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا وہ ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے جس سے اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا۔ اس کا دہنا ہاتھ بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ادھر ماں بھی صبح سویرے بیدار ہو کر گھر کے ضروری کام نمٹا رہی تھی کہ اسے نافرمان بیٹے کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کی طرف لپکی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ آخر تھی تو وہ ماں کی محبت کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے۔ بیٹے کو ماں کی نافرمان کا بدلہ مل چکا تھا۔ اب ماں کے سامنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے دعا اور آہو زاری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گر گڑا رہی تھی، بیٹے کے حق میں دعائے خیر کر رہی تھی۔ پروردگار سے بیٹے کا ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے لیے رو رو کر فریاد کر رہی تھی، مگر آسمان کا فیصلہ اب صادر ہو چکا تھا۔ میری کتاب اور ویڈیو دیکھنے والے ساتھیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس نافرمان بیٹے کا کتنا بھیانک انجام ہوا جس نے جوتا مارتے ہوئے اپنی عمر رسیدہ ماں کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان اور نالائق بیٹے کا کیا حشر کیا کہ جس ہاتھ سے اس نے ماں کو جوتا مارا تھا وہ ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ یہ عرش کا فیصلہ ہے، مگر غور کریں اس ماں کی اپنے نافرمان بیٹے سے محبت اور ہمدردی پر۔ کتاب قصص و معاص من حقوق الوالدین کے مؤلف کے یہ الفاظ ہیں، ذرا اس ماں کا دل بھی دیکھو جس نے اپنے ساتھ بیٹے کے ظالمانہ سلوک کو یکسر فراموش کر دیا اور بیٹے کی حالت و زار دیکھ کر اس کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی میں
اس کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے۔ اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس جہان رنگ و بو میں اولاد کے حق میں ماں باپ کے دل سے بھی زیادہ نرم گوشہ رکھنے والا کوئی دل پایا جاتا ہے؟ میں اس سوال کے جواب کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں، کوئی ہے تو مجھے جواب دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ادب سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ آخرت میں کامیابی کے امیدوار ہیں، خیر کے طلبگار ہیں۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ابرو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ نیکی کروں؟ کون ہے میرے حسن سلوک اور میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، چہرہ اقدس، نورانی چہرہ تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امکا، پیارے صحابی، تمہاری والدہ، یعنی تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہیں۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ثم من، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون؟ یعنی والدہ کے مقام کے بعد اور کس کا مرتبہ ہے؟ والدہ کے بعد میں پھر کس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا، امکا، تمہاری والدہ، یعنی والدہ کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نہایت ادب سے پوچھا، پھر کس کا درجہ ہے؟ ثم من، پھر کس کا درجہ ہے؟ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امکا، تمہاری والدہ۔ صحابی نے ہمت کر کے پھر پوچھ ہی لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں اپنی امت کو والدہ محترمہ کی اہمیت و منزلت اور اس کے حقوق کے بارے میں بتا دیا۔ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی والدہ محترمہ کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ہم میں سے ایسا کون ہے جو لمبی عمر پانے کا خواہش مند نہیں؟ کوئی فرد ایسا نہیں جو مرنا چاہتا ہو۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ تا دیر اس دنیا میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواہشات کے حصول کا بڑا ہی آسان فارمولہ بتا دیا۔ آئیے ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو آقا مدنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے، لا یزید فی العمر الا البر۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ بعض حکماء نے بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا عمر اور مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے، خواہ ایسا کرنے والا گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی والدین کے ساتھ وہ نیکی کر رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ دے گا اور عمر میں بھی اضافہ کریں گے۔ گویا یہ ایسا فارمولہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار، اللہ کا نافرمان بلکہ کافر بھی والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی یہ عمل لمبی عمر اور رزق میں برکت کا سبب بنے گا۔ تو دوستو آج سے یہ نیت کریں، ایک تو اپنے والدین کی پوری فرما برداری کریں، جہاں کمی کوتاہی ہو جائے تو والدین سے معافی مانگ لیا کریں، اور دوسرا دوستو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی لازمی کیا کریں۔ آخرت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ رشتہ داروں میں آپ کے قریبی رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے بھائی آتے ہیں، آپ کی بہنیں آتی ہیں، آپ کی خالائیں آتی ہیں، آپ کے چاچو آتے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں، پھر آپ کا خاندان آتا ہے۔ دوستو رشتہ داروں کے بارے میں سوال لازمی کیا جائے گا، اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی لازمی کریں، لیکن الاقرب فالاقرب سب سے پہلے اپنے والدین اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی اور نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے نشان کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔